بارے میں اللہ کریم جب ان کی بعثت کے الفاظ ذکر فرماتے ہیں لقد ارسلنا نوحا الى قومه، تحقیق ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا، فقال انہوں نے فرمایا یا قوم اے میری قوم اعبدوا اللہ، عبادت کرو اللہ کی، ما لکم من الہ غیرہ، اس کے سوا کوئی اور الہ نہیں ہے۔ یہ لفظ الہ ذرا ذہن میں رکھیے گا، ما لکم من الہ غیرہ، اس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے۔ اگر میری بات نہیں مانتے انی اخاف علیکم، میں پھر تمہارے اوپر خوف کر رہا ہوں، ڈر رہا ہوں، ڈرتا ہوں، عذاب یوم عظیم، بڑے دن کے عذاب سے، اگر تم نے میری بات نہ مانی تو پر وہ عذاب آ جائے۔ اس کے علاوہ حضرت نوح علیہ السلام اس کے بعد بھی اور انہیں باتیں سمجھاتے ہیں، بتلاتے ہیں، زندگی گزارنے کے مزید امور کو ان کو سکھاتے ہیں۔ بہرحال قوم نہیں مانتی، بلکہ آگے سے زبان درازی کرتی ہے۔ آج ہم ان الفاظ کو نہیں بتلائیں گے کہ وہ ساری قوم اور تمام نبیوں کے نہ ماننے والے امتی اور نبی علیہ السلام کے بعد، چونکہ کسی نبی نے نہیں آنا، اہل حق علماء جب اس نبیوں کے مشن پر چلتے ہوئے نبیوں کی بات لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں تو ہر قوم کا، ہر نافرمان کا، ہر نہ ماننے والے کا ایک جملہ ہوتا تھا، ایک ہی انداز ہوتا تھا کہ تم تو ہمیں جھوٹے لگتے ہو اور تم ہمیں بیوقوف لگتے ہو، تم تو ہمیں کھلی گمراہی پر نظر آتے ہو۔ سب کا ایک ہی طرح کے الفاظ ہیں، لیکن مشن سب کا، تمام نبیوں کا، یا قوم اعبدوا اللہ۔ جیسے ہم سورہ اعراف کا اس سے جو اگلا رکوع ہے 8ویں پارے میں، وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اللہ فرماتے ہیں قوم عاد کی طرف ہم نے ہود علیہ السلام کو بھیجا۔ قوم عاد حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے کے بعد آنے والی قوم، اور حضرت نوح علیہ السلام کی بیٹا در بیٹا تیسری یا چوتھی پیڑھی میں آنے والی قوم ہے قوم عاد، جن کی طرف حضرت نوح علیہ السلام کے ایک اور بیٹے جن کا نام حضرت ہود ہے، جو نبی ہیں، انہیں بھیجا جا رہا ہے۔ بات سیدھی سی ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام پر ایک دفعہ انسانیت کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، نافرمان سب بہ جاتے ہیں، 80 یا 82 لوگ بچتے ہیں، ان میں بھی 3 حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے ہیں، سام، حام، یافت، انہی سے پھر آگے انسانیت چلتی ہے۔ بعض مورخین تو لکھا ہے ایک بیٹے سے حبشہ کی نسل چلی ہے، ایک بیٹے سے یہ گوروں کی نسل چلی ہے، اور ایک بیٹوں سے یہ گندمی رنگ والے لوگ ہیں۔ 3 ہی بڑی قومیں ہیں، گورے، کالے اور یہ ہم گندمی رنگ والے، تینوں انہی سے چلے ہیں۔ بہرحال قوم عاد آتی ہے، وہ 80 یا 82 لوگ جو بچے ہیں حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے، اور وہ حضرت نوح علیہ السلام کی تعلیمات میں عمل کر رہے ہیں، اس کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں، ایک اللہ کو پوج رہے ہیں، ایک اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔ وقت گزرتا ہے جیسا کہ میں عرض کیا کرتا ہوں، انسان پر ایک عروج ہے، ایک زوال ہے۔ یہ لفظ عروج اور زوال یہ ہر جگہ ہے، چاہے دینی میدان ہو چاہے دنیاوی میدان ہو۔ آج آپ نے محنت کر کے غربت سے امیری کو دیکھا ہے، آج اولاد اس باپ سے سونے کا نوالہ لے کر پیدا ہو رہی ہے، پھر وہ اولاد اس باپ کی سیٹ پر بیٹھ کر اچھا سٹیٹس بنا کر زندگی گزار رہی ہے، لیکن جب پوتے آتے ہیں یا پڑ پوتے آتے ہیں، اس دادا نے اتنی محنت سے یہ سٹیٹس کمایا تھا، یہ مقام اور مرتبہ بنایا تھا، یہ دنیا میں ایک شہرت بنائی تھی اور امیری کو لیا تھا، غربت سے نکل کر امیری آئی، جب پوتے آئے یا پڑ پوتے آئے دوبارہ غریبی میں چلے گئے، کیونکہ ایک عروج ہے اور ایک وقت آتا ہے عروج کے بعد زوال آتا ہے، پھر جب زوال آتا ہے پھر
اپنے رب کی مانتے ہوئے جس مقام پر ہے اس سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے. دنیاوی میدان میں نہیں، دینی میدان میں. دنیاوی میدان میں اتنا آگے بڑھنے کا حکم دیا ہے کہ تو کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلا. مال کے ہوس میں لگ کے رب کو اگر بھولتا ہے تو پھر پکڑ. مال کے ہوس سے بچتے ہوئے اتنا ضرور کما. اسی لیے فرمایا الکاسب حبیب اللہ، محنت کرنے والا، کمانے والا، کمائی کرنے والا حبیب اللہ، اللہ کا دوست ہے. لیکن میں یہ ضرورت پوری کرنے والا ہے، مال سے محبت کرنے والا یا مال کو بہت آگے چاہنے والا، مال کے ہوس میں بڑھنے والا، اللہ کو یہ پسند نہیں ہے. اس لیے آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھا کرو اور دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھا کرو. کیوں؟ دین کے معاملے میں جب اپنے سے اوپر والے کو دیکھو گے تو دین میں آگے بڑھنے کا جذبہ پیدا ہوگا، اور دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھو گے تو تم جہاں پر ہو وہاں اللہ کی شکر گزاری آئے گی. اور اگر معاملہ اس کے الٹ ہو گیا، دنیا کے معاملے میں اوپر والے کو دیکھنا شروع کر دیا تو پھر ناشکری آئے گی، اللہ کی نافرمانی آئے گی، شکوے اور گلے آئیں گے. اس لیے فرمایا اوپر والے کو نہ دیکھ. پھر آدمی جس سٹیج پر ہے اس سے پھر آگے جانے کے لیے رب سے شکوے کرتا ہے، اس سے آگے جانے کے لیے رب کی نافرمانی کرتا ہے. اس لیے دنیا کے معاملے میں نیچے والے کو ہے تاکہ تجھے شکر کرنا ہے کہ تیرے پاس اتنی نعمتیں ہیں. اور دین کے معاملے میں اگر نیچے والے کو دیکھے گا پھر تو اب جہاں پر ہے دینی میدان میں، دینی معاملے میں، تو وہیں اپنے آپ کو کامل سمجھنا شروع کر دے گا. یہ نماز نہیں پڑھتا، میں تو نمازی ہوں. یہ اللہ کے راہ میں حسن کا خیرات نہیں کرتا، میں تو خیرات کرنے والا سخی ہوں. جب آدمی یہ سمجھنا شروع کر دیتا ہے پھر اس پر دینی میدان میں زوال آنا شروع ہو جاتا ہے. جب اپنے سے آگے والے کو دیکھتا رہتا ہے پھر کہتا ہے میں نے تو ابھی اور نیک بننا ہے، میں نے تو اور اللہ کے راہ میں خرچ کرنا ہے، میں نے تو اور اللہ کا محبوب اور مقرب بننا ہے. اس لیے بہرحال، اور میرے دوستو یاد رکھیے گا، یہ دین کے میدان میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھنا اور دنیا کے میدان میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھنا، یہ بھی غریبوں کے حصے میں آیا ہے، یہ بھی دینداروں کے حصے میں آیا ہے. اور زیادہ تر دیندار غریب ہوتا ہے. امیر اگر دیندار ہو جائے یہ بہت آگے نکل جاتا ہے، اللہ کا بڑا محبوب اور مقرب بن جاتا ہے. لیکن اکثریت جب مال آتا ہے تو رب کو بھول جاتی ہے. جو حضرت نوح علیہ السلام جب دعوت دے رہے ہیں اور قوم کو سمجھا رہے ہیں تو قوم نے کہا وہاں پر بولے. بارہواں سپارہ ہے سورہ ہود کے اندر اللہ رب العزت حضرت نوح علیہ السلام کے واقعے کو تفصیلا ذکر جب فرماتے ہیں تو قوم ایک لفظ کہتی ہے فقال الملأ الذين كفروا من قومه. قوم میں سے جو کافر سردار تھے نا، ملا، وڈیرے، چودھری، وقت کے MNA کونسلر، وہ کہنے لگے ما نراک الا بشرا مثلنا. ہم تو آپ کو اپنی طرح کا آدمی دیکھ رہے ہیں، بشر ہیں آپ. اگر اللہ نے کسی کو رسول بنا کر بھیجنا تھا نا، آسمان سے کوئی فرشتہ آتا، کوئی نوری مخلوق آتی، ہمارے اور اس کے اسٹیٹس میں فرق تو ہوتا نا. وہ نور ہے، ہم بشر ہیں، وہ نور سے بنا، ہم مٹی سے بنے، ہم اس کی بات مانتے تو اچھا لگتا. لیکن یہ ان کے خام خیالی تھی. اور دوسری بات انہوں نے پھر کی وما نراک اتبعک الا الذین هم اراذلون. ہم دیکھ رہے ہیں آپ کی جو اتباع کرتے ہیں نا، آپ کی جو بات مانتے ہیں، آپ کے جو پیچھے چلتے ہیں، اراذلون، ہم میں جو سب سے رذیل ہے، خسیس ہے، کمزور ہے، ذلیل ہے، ہم دیکھ رہے ہیں وہی آپ کی اتباع کرتا ہے. نعوذ باللہ من ذلک. یہ ان کا ایک جملہ تھا. آگے اور نبیوں کے بارے میں بھی یہی باتیں کی ہیں. بلکہ آپ آخر زمان پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دعوت دے رہے ہیں اور جب آپ کی دعوت عام ہوتی ہے، بلال حبشی آ رہے ہیں، عمار یاسر آ رہے ہیں، اور کمزور طبقے کے
ابو جہل اور ابو لہب اور اس طرح کے سرداران قریش نے بھی وہاں کہا تھا محمد ہم دیکھ رہے ہیں یہی بات ماننے والے تو ہمارے میں جو غریب طبقہ ہے وہ ہے نعوذ باللہ. معلوم ہوا ہر دور میں ہر زمانے میں اس دین کو قبول کرنے والے کمزور طبقہ ہوگا اور اگر جس کو اللہ مال دے دے اس کو پھر ڈرتا بھی رہنا چاہیے اور دین میں آگے بھی بڑھتے رہنا چاہیے کہ مال جب آتا ہے یہ بندے کو دین سے دور کر دیتا ہے کیونکہ جب مال آتا ہے پھر انسان اپنے عقل کے پیچھے چلنا شروع کر دیتا ہے پھر اس کو اپنے علماء کی پھر اس کو اہل حق کی پھر اس کو قرآن کی باتیں سمجھ میں نہیں آتی. یہاں قوم عاد کی بات چل رہی تھی. اللہ فرماتے ہیں وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قوم عاد کی طرف ہم نے ہود علیہ السلام کو بھیجا. انہوں نے کیا کہا اپنے قوم کو یا قوم لفظ سماعت کیجیے گا جو لفظ حضرت نوح علیہ السلام کہہ رہے ہیں فرما رہے ہیں وہی لفظ حضرت ہود علیہ السلام کے شاہ فرماتے ہیں قال یا قوم اے میری قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ ایک اللہ کی عبادت کرو اس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے. افلا تتقون کیا تم اس سے نہیں ڈرتے؟ اس سے آگے چلتے ہیں. حضرت ہود علیہ السلام یعنی قوم عاد جس کا تذکرہ اللہ قرآن کریم میں اس انداز میں کرتے ہیں التی لم یخلق مثلها فی البلاد. سورہ فجر میں فرمایا اتنی طاقتور قوم اتنی لمبی چوڑی قد و قامت والی مضبوط جسم والی قوم اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس جیسی قوم شہروں میں دوبارہ پیدا نہیں لم یخلق مثلها فی البلاد لمبے لمبے قد بلکہ بعض جگہ یہ سننے کو ملا اتنے لمبے قد یہ جو کھجور کا درخت ہے یہ جتنا اوپر ہوتا ہے اس سے ڈبل نیچے ہوتا ہے. سب سے مضبوط درخت جس کو بتلایا گیا ہے وہ کھجور کا درخت ہے. یہ قد و قامت والی قوم عاد کھجور کے درخت کو اپنی بازوں میں لیتی اور ایک اڑیکہ دیتی پورا درخت جڑ سمیت زمین سے نکال کر لمبے لمبے قد والے ہوتے یہ لوگ اور چلتے پھرتے اس درخت کے اوپر سے تازہ کھجور توڑ کے کھایا کرتا ہے. اتنے لمبے قد والی قوم اور اتنے سٹرونگ جسم والی قوم اللہ کی بات نہیں مانی. اللہ اس کے بھیتر کرتا ہے کہ ہم ان کو تباہ و برباد کر. اس کے بعد قوم آتی ہے قوم سمود. ان کے طرف نبی آتے ہیں حضرت صالح. اللہ کو اسی سورہ اعراف 8واں سپارہ اس رکوع کے بعد اللہ کریم نے بڑا خوبصورت انداز اپنایا ہے. ایک ایک رکوع میں کہیں تفصیلاً کہیں اجمالاً پوری قوم کا تذکرہ کیا ہے. یہی تو آج اہل حق علماء کا رونا ہے جب قرآن میں پچھلی قوموں کے واقعات موجود ہیں قصے موجود ہیں کہانیاں موجود ہیں عبرت آموز واقعے موجود ہیں پھر ہم لوگ خوابوں کے پیچھے قصے کہانیوں میں پڑھ کے اپنے وقت کو برباد کرتے ہیں. یہ حق اور سچ واقعے جو اللہ بیان کر رہے ہیں جنہوں نے رب کی مانی اللہ نے انہیں سرخرو کیا جنہوں نے اس کی نہیں مانی اللہ نے انہیں ناکام کیا پھر ہم لوگ اس قرآن کو چھوڑ کر ادھر ادھر پتہ نہیں کیوں بھٹک جاتے ہیں. تیسرا واقعہ اللہ رب العزت جو اس کے بعد ذکر کرتے ہیں وہ قوم سمود کا ہے. اللہ فرماتے ہیں وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قوم سمود کی طرف حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا. انہوں نے بھی سب سے پہلے جو دعوت دی اللہ یہاں دفعہ ارشاد فرماتے ہیں اور یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ ایک اللہ کی عبادت کرو اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. پھر اس سے بھی نیچے آ کر واقعہ چلتا ہے. ان کے بعد اللہ کریم سورہ اعراف میں اس نبی کا تذکرہ کرتے ہیں وہ ہے حضرت شعیب علیہ السلام. اللہ فرماتے ہیں وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا مدین کی طرف یہ علاقے کا نام ہے قوم مدین. اس مدین کی طرف اللہ کہتے ہیں ہم نے شعیب علیہ السلام کو بھیجا اور انہوں نے بھی آ کر کیا کہا یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ. وہ حضرت شعیب علیہ السلام کا تذکرہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے بعد حضرت لوط علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام سے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام ان سے پہلے حضرت شعیب علیہ السلام ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے یہاں اللہ کریم نے ان نبیوں کا تذکرہ آج دوسری جگہ پر رکھ کر ارشاد فرمایا ان تمام نبیوں کی جو دعوت کے الفاظ ہیں وہ یہی ہیں یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ.
ابھی بات مزید ابھی تفصیلیں چل رہی ہے. اس کے ساتھ بس ہم آخر الزمان پیغمبر اپنے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کو اگر جوڑ لیں، تمام نبی جو آئے ہیں اللہ فرماتے ہیں انہوں نے کہا تھا یا قوم یا قوم یا قوم، اے میری قوم. قوم کسے کہا جاتا ہے؟ جو اس علاقے میں ہوں یا اس برادری میں ہوں یا اس ملک کے اندر رہنے والے ہوں. میرے نبی کا جب زمانہ آتا ہے اللہ پہلے تو اپنے پیغمبر کے بارے میں فرماتے ہیں وما ارسلناک الا کافۃ للناس، میرے پیغمبر ہم نے آپ کو ساری کائنات کے انسانوں کے لیے بھیجا ہے. اور کیا بنا کر بھیجا ہے؟ بشیرن و نذیرن، خوشخبری سنانے والا، جہنم سے ڈرانے والا، یہ ہم نے آپ کو بنا کر بھیجا. لیکن یاد رہے ولکن اکثر الناس لا یعلمون، اکثر لوگ نہیں جانتے اس حقیقت. یہی وجہ ہے آج 7.5 ارب انسانوں کی آبادی ایمان لانے والے میرے پیغمبر پر 2.25 یا 2.5 ارب. بہرحال میرے نبی نے جو دعوت دی صرف مکے والوں کو نہیں دی، مدینے والوں کو نہیں دی، سعودی عرب میں رہنے والوں کو نہیں دی، عرب والوں کو نہیں دی، جزیرہ عرب والوں کو نہیں دی، بلکہ فرمایا آپ کی نبوت، آپ کا مشن کافۃ للناس، پوری کائنات کے لیے ہے. چنانچہ آپ کی جو دعوت کے الفاظ ہیں، آپ جب کوئی صفحہ پہ چڑھتے ہیں اور لوگوں کو بلاتے ہیں، 18ویں سپارے کی جو آیت کریمہ ہے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، میرے پیغمبر نبوت کا اعلان لوگوں کو ڈرانے کی بات اپنے خاندان والوں سے شروع کیجئے. جب ان کو بلایا اور وہاں پر جب دعوت دی تو وہاں جو جملہ ارشاد فرمایا وہ پہلا جملہ تھا قولوا، تم سب کے سب کہہ لو لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ کہہ لو تم کامیاب ہو جاؤ گے. اور یہی لا الہ الا اللہ سب نبیوں کی دعوت کے مشن کے اندر الفاظ ہیں. وہ لا الہ الا اللہ اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، لا الہ الا اللہ اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ. میرے نبی کے الفاظ ہیں لا الہ الا اللہ، اور تمام نبیوں کے الفاظ ہیں اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ. اور یہی وہ کلمہ ہے جو تمام نبیوں میں مشترک ہے. اور اسی کلمے کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلاتے چلے گئے اور آپ کے بعد تمام علماء کرام اور اہل حق اور اہل علم بلاتے رہیں گے اور قیامت کی صبح تک بلاتے رہیں گے. بس میرا اور آپ کا کام ہے کہ اس ایک کلمے کے اوپر صحیح من نوعان ایمان لے آئیں کہ اس پر ایمان ہی دنیا کی سرخروئی اور آخرت کی سرخروئی کا ذریعہ اور سبب ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے تعالی ہم سب کو اس کلمے پر صحیح ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وما علینا الا